مسلمان بہت گزرے لیکن ہدایت ان مسلمانوں کو ملی جو صاحبان حکمت تھے۔ کربلا کا واقعہ صدیوں سے پڑھا جا رہا ہے، لیکن کربلا کے واقعے سے ہم نے کیا سیکھا، امت نے کیا سیکھا؟ یا سیدہ کی شہادت ہر سال منائی جا رہی ہے، لیکن اس حجت الہی سے امت نے کون سا درس لیا؟ کئی واقعات آپ کے سامنے حجت کو تمام کرتے ہیں۔ مثلاً آپ سے پوچھا جائے کہ کربلا میں کس شہید کی شہادت نے امت کے لیے حجت کو تمام کیا؟ شہداء تو بہت ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی شہید ہیں، جناب قاسم بھی شہید ہیں، خود وجود امام حسین سے بڑی کوئی شہادت نہیں ہو سکتی، لیکن علماء فرماتے ہیں کس شہادت نے امت کے لیے حجت کو تمام کیا؟ مطلب ایک ایسی شہادت جس کے بعد جو ذہن میں شک ہے، شبہ ہے، وہ ساری چیزیں سامنے کھل کے آ جاتی ہیں۔ تو فرماتے وہ ایک ہی شہید کی شہادت ہے جس نے امت کے لیے حجت کو تمام کر دیا، یعنی اس شہادت کو اگر کربلا کے میدان سے نکال دیا جائے تو شاید حجت تمام نہ ہو، لیکن یہ شہادت ایسی ہے جس نے ہر بندے پہ حجت کو تمام کر دیا کہ یہ لوگ جو امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے، ان کے دلوں میں بغض کتنا تھا، نفرت کتنی تھی، اناد کتنا تھا۔ ہو سکتا ہے اگر کسی بڑے کی شہادت ہے تو یہ بولا جائے دو لوگ بڑے آپس میں لڑے تھے اور ایک نے ایک کو مار دیا، لیکن میرے معصوم وہاں فرماتے ہیں کہ ایک شہادت نے حجت کو تمام کیا۔ کہ مولا وہ کون سی شہادت ہے؟ فرمایا وہ شہادت ہے شہادت علی اصغر۔ اس شہادت نے امت پہ حجت کو تمام کر دیا۔ تو یہ مسئلہ حکومت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ دشمنی کا ہے، یہ مسئلہ بغض کا ہے۔ کبھی آل سعود نے ایک کلپ نکالا جس میں یہ دکھایا گیا کہ مثلاً 40 تیر چلے ہیں کربلا کے میدان کی طرف، اور ان 40 تیروں میں سے ایک تیر اتفاقاً جناب علی اصغر کے گلے پہ جا کر لگائے۔ یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شہادت علی اصغر ایک پری پلان شہادت نہیں تھی۔ تیر چلے اور اتفاقاً مثلاً گولیاں چلی، اتفاقاً ایک گولی کسی بچے کو لگ گئی، یہ حادثہ ہے۔ اس بات کا آج بھی وہ صراحتاً کوشش کرتے ہیں انکار کرنے کا کہ مثلاً ہرملا نے برخص تیر اٹھایا تھا اور جناب علی اصغر کے گلے پہ تیر کو لگایا تھا۔ یہ کہ امام حسین نے خون کو اپنے چلو میں جمع کیا تھا، اور وہ جملے جو امام حسین نے کہے ان جملوں کا ربط ہے واقع جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے، کہ خون کو اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں نانا رسول خدا میں کچھ لوگوں کی آپ کی خدمت میں شکایت کروں گا، اگر وہ نہ ہوتے آج میرے ہاتھوں میں اصغر کا خون نہ ہوتا۔ ہر مصیبت کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہوتی ہے، ہر واقعے کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جناب سیدہ کی جو شہادت ہے یہ بھی حجت کو امت پہ تمام کر دیتی ہے۔ یعنی اس بیعت والے مسئلے میں اگر حضرت علی شہید ہو جاتے حجت تمام نہ ہوتی، حسن و حسین شہید ہو جاتے حجت تمام نہ ہوتی۔ لوگ بولتے حسن و حسین کون ہے؟ علی کے بیٹے ہیں۔ علی کون ہے؟ حکومت کے مسائل ہیں۔ بڑے بڑے اکابرین امت، بڑے بڑے اصحاب امت آپ دیکھتے ہیں شہید ہو گئے۔ کہ مولا فرماتے ہیں علی نہیں چاہتا کہ خلیفہ کشی مسلمانوں میں ایک سنت بن جائے۔ آپ تیسری خلافت کے واقعات جب پڑھیں گے، تاریخ میں تیسرے خلیفے کو کس طرح قتل کیا گیا، امام حسن و حسین کو حضرت علی بن ابی طالب نے دفاع کے لیے بھیجا، یہاں تک فرماتے ہیں کہ تلواریں چل رہی تھی، امام حسن و حسین اتنے دفاع میں آئے، کسی نے کہا کہ یا علی آپ اپنے لخت جگر کو بھیج رہے ہیں؟ کہ امام نے فرمایا میں نہیں چاہتا امت میں یہ رسم بن جائے کہ ہر خلیفے کو کیا کیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ مسئلہ بقائے امت کا ہے۔ کتنے اکابرین صحابہ آپ اس خلافتوں کے دوران دیکھتے ہیں قتل کر دیے گئے، اور اگر اس واقعے میں مولا علی شہید ہو جاتے حجت تمام نہ ہوتی، اس واقعے میں امام حسن و حسین کو کچھ ہو جاتا حجت تمام نہ ہوتی۔ لیکن جہاں پہ نبی کی بیٹی کا نام آئے، اس بی بی کو ہر کوئی جانتا ہے، اس بی بی کے مقام سے ہر کوئی واقف ہے، پورا مدینہ جانتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کا مقام کتنا بلند ہے۔
جن کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ متفقون علیہ ہیں، وہ یہ ہو کہ فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یا یہ جملے ہوں کہ جس نے میری بیٹی کو اذیت دی یا جس سے میری بیٹی ناراض ہے اس سے میں ناراض ہوں، جس سے میں ناراض ہوں اس سے خدا ناراض ہے، اس کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے اور اس کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ یہ ہر کتب اہل سنت میں روایتیں موجود ہیں۔ تو سب سے بڑا کام جو سیدہ نے کیا وہ امت پہ حجت کو تمام کر دیا، کیونکہ یہ حجت الہی ہے، اور امت کو یہ سکھایا کہ اگر تیرے امام زمانہ پر کوئی بات چیز آ جائے تو یہ ٹریننگ دے رہی ہیں کہ حجت الہی کے لیے خون دینے سے بھی گریز نہ کرنا۔ تیرے امام کی بات آ جائے تو دفاع امام میں ہر چیز سے گزر جانا، کیونکہ یہی وعدہ الہی ہے، اور وہی تربیت سیدہ کی تربیت انتقال پاتی ہے کس میں؟ سیدہ زینب میں، کہ فرماتے ہیں اگر سیدہ زہرا کو اور امام علی ابن ابی طالب کی تربیت کا مجموعہ کسی ایک شخص میں پایا جاتا ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ عورت ہونے کے اعتبار سے ہم شکل سیدہ ہیں، خطبہ دیتی ہیں کوفے کی بازار میں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ علی کی گفتگو کر رہے ہیں، ایک رنگ علی ابن ابی طالب کا، ایک رنگ سیدہ فاطمہ الزہرا کا۔ تو بیوی نے کس کو تمام کیا؟ حجت کو تمام کیا۔ لیکن اس مسئلے کو اگر ہم نے بیان بھی کرنا ہے تو بیان وہی کر سکتا ہے جو صاحب حکمت ہو، کہ مولانا جو بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میرے گلے میں ہڈی ہے اور آنکھوں میں کانٹا ہے، علی کرے تو کیا کرے، اگر تلوار اٹھاتا ہوں تو دین اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے بن جاتے ہیں، اور یہ علی کو خوف ہے کہ عرب اپنی جاہلیت کی طرف پلٹ کے نہ چلا جائے۔ مسئلہ ذات کا نہیں ہے، مسئلہ دین کا ہے۔ اکثر یہ سوال اٹھے کہ علی نے اپنے دفاع میں تلوار کیوں نہیں اٹھائی، یہ مثالیں دی جائیں کہ ہمارے در پہ کوئی آ جائے تو ہم باہر نکل کے آ جائیں تو علی باہر کیوں نہیں نکلے۔ جب تم خود کو علی جیسا سمجھو گے، جب فکر یہ کرو گے کہ جو میرا ریئیکشن ہے وہی ریئیکشن مثلا علی نبی طالب کا ہونا چاہیے، جو میرا ریئیکشن ہے مثلا وہی ریئیکشن رسول خدا کا ہونا چاہیے، ایسے تو اگر ہمیں کوئی گالی دے تو ہم پلٹ کے 4 دیتے ہیں، ہمیں ایک پتھر مارے تو شاید ہم اینٹیں مارنا شروع ہو جائیں، لیکن یہ مصطفیٰ کا کردار ہے، پتھر برس رہے تھے لیکن بد دعا تک زبان سے نہ گئی۔ کبھی اس طرح کمپیئر نہ کیا کرو، عقل کل کا ریئیکشن اور ہوتا ہے، صاحب علم کا ریئیکشن اور ہوتا ہے، جاہل کا ریئیکشن اور ہوتا ہے۔ یہ تاریخ میں بار بار آپ کو جو فضائل علی سنائے جاتے ہیں کہ مثلا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین افضل ہے۔ کیوں ایک ضربت عبادت ثقلین افضل ہے؟ کیونکہ ساری ضربتوں میں ذات کی محبت شامل ہے، علی کی ضربت میں صرف خدا کی محبت شامل ہے۔ تاریخ کے جتنے واقعات ہیں وہ عبرت کے لیے ہیں، قرآن کے جتنے قصے ہیں وہ عبرت کے لیے ہیں، کہ خبردار کبھی یہ مت سمجھنا یہ قرآن قصوں اور لوریوں کی کتاب ہے۔ اگر خدا 1,01,000 کم 24,000 انبیاء کے قصے سنانا پڑاتا تو شاید قرآن کی 100 جلدیں ہوتی ہیں، یعنی پوری صدیوں کا خلاصہ۔ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ کتاب تمہارے لیے باعث عبرت ہے۔ اگر میں سارے انبیاء کے قصوں میں سے چن چن کے چھوٹے چھوٹے قصے تجھے سنا رہا ہوں تو میں تجھے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کا قصہ پڑھتے ہیں کہ موسیٰ تیز بارش ہو رہی ہے، کیچڑ میں پھنسے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اللہ قرآن میں قصہ سنا رہا ہے حضرت موسیٰ کا، اور یہ بھی بتاتے ہیں حضرت موسیٰ کی بیوی پریگننٹ ہے، بچہ ہونے والا ہے، حضرت موسیٰ پریشان ہیں، اس حال میں ہوگا کیا، نہ ڈاکٹر ہے نہ کیا ہے، بارش کیچڑ پانی۔ اچانک خدا کہتا ہے موسیٰ کو پہاڑ پہ کوئی روشنی نظر آئی، اور ہم نے موسیٰ کو پہاڑ پہ بلایا، فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، اپنی جوتیاں اتار کے آ، تو وادی مقدس میں ہے، اور ہم نے اعلان نبوت کر دیا۔ پھر خدا کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اب پڑھنے والا پریشان، خدایا بیوی کا کیا ہوا، بچے کا کیا ہوا، پیدا بچہ ہوا، لڑکی ہوئی، لڑکا ہوا، نام کیا رکھا؟ اللہ کہتا ہے میں قصہ نہیں سنا رہا، یہ کوئی ناول کی کتاب نہیں ہے، میں تجھے امر نبوت کا بتانا چاہتا ہوں کہ امر نبوت کس حال میں نبی کو دیا جاتا ہے۔ اور قرآن تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک بندہ تورات نہ پڑھے، انجیل نہ پڑھے، انبیاء کے قصے اور کہانیوں کو جوڑے نہ۔ اللہ عبرت رکھتا ہے ہر وہ قصہ جو خدا نے قرآن میں سنا، یہاں تک کہ ہر وہ فضیلت جو رسول علی کے لیے بیان کر رہے ہیں،
کلی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے. کیوں یا رسول اللہ؟ اتنی تلواریں چلی، اتنے اصحاب تھے، کیا ان کی ضربتیں افضل نہیں؟ کہ افضل ہیں پر عبادت ثقلین سے افضل نہیں ہیں. کیوں افضل ہے؟ کیونکہ علی کی ضربت میں ذات کی محبت نہیں ہے. یہ بھی تو واقعہ ہے نا کہ ایک بندہ مر گیا، رسول کو کہا یا رسول اللہ فلاں بندہ شہید ہو گیا. کہ شہید راہ خدا نہیں ہے، خچر کی راہ میں شہید ہو گیا. کہ کیوں یا رسول اللہ؟ کا اس کے خوبصورت خچر پہ نگاہ پڑی اور اس نے اس چکر میں جا کے اس کافر کو مارنا چاہا. کہ یہ جب مر جائے گا تو اس کا خچر مجھے ملے گا. اتفاق سے مرا وہ نہیں، مرا خود یہ چلا گیا. تو خدا کس چیز کو دیکھتا ہے؟ نیت کو دیکھتا ہے نا، عمل کو نہیں دیکھتا. عمل کا بھاری ہونا اور ہے، نیت کا عبادت ثقلین ہونا اور ہے. اصل نیت ہے، ہر عمل کا دار و مدار نیت ہے، تبھی عبادت ثقلین ہے. یہ قصہ آسانیوں سے سنتے ہیں کہ علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا، علی نے چہل قدمی کرنا شروع کر دی. آخر میں جواب کیا دیتے ہیں؟ ہاں ضربت وہ بھی چلاتا تو وہ مر جاتا، ضربت اب بھی چلا رہا ہوں اس سے بھی مرے گا. لیکن دو ضربتوں میں فرق یہ ہے کہ اس ضربت میں علی کی ذات کی محبت شامل ہو جاتی. کوئی آپ کی توہین کرے نا آپ کو اور غصہ آتا ہے. یہ غصہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے یا ذات کے لیے؟ کسی نے مجھے گالی دی اور مجھے غصہ، یہ غصہ کس کے لیے ہے؟ ذات کے لیے ہے یا اللہ کے لیے ہے؟ ذات کے لیے ہے نا. تو فرمایا علی کبھی بھی کوئی عبادت اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا، وہ خالصتاً خدا کے لیے انجام دیتا ہے. اب حملہ ہوتا ہے علی ابن ابی طالب کے گھر پر. ایک مسئلہ ذات کا ہے کہ علی تلوار اٹھائیں اور لڑیں، ایک مسئلہ دین اسلام کا ہے جو نہج البلاغہ میں بتاتے ہیں. تلوار اٹھاتا تو کیا ہوتا؟ اسلام ٹکڑوں ٹکڑوں میں بدل جاتا. بنو ہاشم کی، قریش کی اور ان سب کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی. نیا نیا ابھی اسلام بنا ہے، نئی نئی اس کی جڑیں ہیں، اس کے ستونوں کو بننے تو دو. اتنی آسانی سے جو محنتیں کر کے رسول نے، انبیاء نے، یہ خاتم المرسلین ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اگر صبر کر رہے ہیں تو ذات کے لیے نہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اسلام کے لیے کر رہے ہیں. یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا. ہر عمل کا دار و مدار عمل نہیں ہوتا، نیت ہوتی ہے. رسول خدا ہیں کسی جگہ پر اپنے اصحاب کرام کے ساتھ جا رہے تھے، سامنے سے نہر تھی، سب کو پیاس لگی اور انہوں نے اپنے سواریوں کو چھوڑا اور پانی کی طرف روانہ ہوئے. اب ظاہر ہے آپ نے سواریوں کو کہیں باندھا نہیں، ایسے چھوڑ دیا تو کوئی سواری کہیں جا رہی ہے، واپسی میں ہر کسی کو ڈھونڈنے میں تکلیف ہونی تھی. دوسرے کسی صحابی نے کیا کیا؟ اس نے زمین پر ایک کیل ٹھونک دی اور ان سواریوں کو اس کیل کے ساتھ باندھ دیا. آ کر رسول خدا کو بتایا، یا رسول اللہ لوگوں کی سواریاں ادھر ادھر جا رہی تھی، میں نے بقا کے لیے، ان کی پریشانیوں کے اضافے کے لیے میں نے چاہا کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو، میں نے کیل لگا دیے تاکہ ہر بندہ آسانی سے اپنی سواری کو کیل سے باندھ دے. رسول نے کہا تو نے بہترین کام کیا ہے، اللہ تجھے اس کی جزا دے، اللہ تجھے اس کا اجر دے. اگلے دن اور بندہ گزر رہا تھا وہاں سے اور وہ کیل اس کے پاؤں میں لگی. اس نے کہا یہ زمین کے بیچ میں اتنی بڑی کیل، جو بھی آئے گا اس بیچارے کا پاؤں زخمی ہو جائے گا. اس نے وہ کیل وہاں سے اکھاڑ کے پھینک دی اور یہ بھی رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں گزر رہا تھا، زمین پر کیل لگی، میں نے ہٹا دی تاکہ کسی کے پاؤں میں کوئی زخم نہ آئے. رسول نے کہا جزاک اللہ، تو نے بہترین کام کیا. کیل لگانے والے کو بھی کہا جزاک اللہ، کیل نکالنے والے کو بھی کہا جزاک اللہ. کہ خدا کیل لگانا اور نکالنا نہیں دیکھ رہا، وہ تیری نیت کو دیکھ رہا ہے. الاعمال بالنیات، عمل کس بنیاد پر ہے؟ نیت کی بنیاد پر. پہلی چیز خدا یہ دیکھتا ہے تیری نیت کیا ہے. دوسری چیز خدا عمل کرنے والے کی عقل کو دیکھتا ہے. ایک مرتبہ ایک جاہل نماز پڑھتا ہے، ایک مرتبہ ایک عالم نماز پڑھتا ہے، ایک مرتبہ ایک زاہد نماز پڑھتا ہے، ایک مرتبہ ایک نبی نماز پڑھتا ہے، ایک مرتبہ ایک امام نماز پڑھتا ہے. نماز ایک ہی ہے، لیکن جو خدا جزا دیتا ہے وہ بندے کی عقل کے معیار کو دیکھ کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ سب کی نمازوں کا ثواب برابر ہے. اللہ یہ بھی دیکھتا ہے جو ظرف مجھے سجدہ کر رہا ہے وہ ظرف میں علم کتنا ہے. نماز تو آپ کی بھی نماز ہے، رکوع تو ہمارے بھی رکوع ہیں، لیکن جو رکوع میں زکوٰۃ دے اسے ولایت کا درجہ عطا کر دیا گیا. خیراتیں تو ہم بھی کرتے ہیں، خیرات تو حسنین کے لیے سیدہ نے بھی کی نا، لیکن جن کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہو جائیں. اللہ عمل کرنے والے کی عقل کو دیکھتا ہے، اور عقل مند وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے.
بندگی کی شان یہی ہے کہ بندے کے پاس علم ہو. تو ایک خدا نیت کو دیکھتا ہے, دوسرا خدا یہ دیکھتا ہے کہ عمل کرنے والے کی عقل کتنی ہے. بے وقوف لاکھ عمل کرے کوئی فائدہ نہیں. خوارج کے واقعات پڑھ لیجئے, مارقین و قاسطین کے واقعات پڑھ لیجئے, سب کے واقعات آپ پڑھیں گے, قرآن کی روح سے آپ کو یہی پتا چلے گا کہ خدا کیا دیکھتا ہے, بندے کی عقل کو دیکھتا ہے. حضرت موسیٰ بھی سجدہ کر رہے ہیں, مد مقابل والے بھی سجدہ کر رہے ہیں. وہ واقعہ آپ نے سنا کہ اپنی گائے کو رکھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کاش خدا ہوتا میں گائے کا دودھ پلاتا اور خدا کو کنگھی دیتا. اب خدا اسے بھی جزا دے رہا ہے, لیکن اس کی عقل کیا ہے, کم ہے. عقل جتنی زیادہ ہو جائے عمل کا پیمانہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. تیسری چیز, نیت کو دیکھتا ہے, بندے کی عقل کو دیکھتا ہے. تیسرا یہ دیکھتا ہے اس بندے کی عقل میں حکمت کتنی ہے, صاحب حکمت ہے کہ نہیں ہے. نیزوں پہ قرآن چڑھا, امت تقسیم ہو گئی. کچھ لوگوں نے علی کو چھوڑا, کچھ لوگوں نے امیر شام کو چھوڑا. نمازی تھے, زاہد تھے, عابد تھے, ماتھوں پہ سجدوں کے نشان تھے, پر زمانے کے فتنوں کو سمجھنے کی حکمت نہیں تھی ان کے وجود میں. آج آپ دیکھیں شیعہ جب آپس میں اختلاف میں پڑ جاتے ہیں, یہ نہیں کہ علم نہیں ہے, یہ نہیں کہ عقل نہیں ہے, سب کچھ ہے پر صاحب حکمت نہیں ہے. جو حکیم نہیں ہوتا, جو امت کے مسائل کو سمجھتا نہیں ہے, جو فوراً جذباتی ہو جاتا ہے. آج مسلمان اب شیعہ کوئی واقعہ پڑھے فوراً لڑنے پہ آ جاتے ہیں, یا مد مقابل کوئی بات سنا ہے تو شاید آپ لڑنے پر آ جاؤ. واقعے کو واقعے کی صورت میں لو. یہ دیکھو یہ جو تاریخ کا واقعہ ہے, مثلا کربلا کا واقعہ ہے, جناب سیدہ کی فدق کا واقعہ ہے, بھائی اس سے آپ نے کیا سیکھا, اس سے آپ کو کیا عبرت ملی, اس سے آپ نے کیا حکمت سیکھی. اگر تو صاحب حکمت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں, مثلا اسلام کا حکم ہے الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے, قتل سے بری بیماری ہے. لیکن وہی اسلام کہتا ہے کئی جگہوں پہ غیبت جائز بھی ہے. حکمت کو دیکھتے ہوئے نا حکم بدل گیا. اب بندہ بولے کہ نہیں غیبت جو ہے کیا ہے, حرام ہے, اور ہر جگہ حرام ہے. بعض لوگ خوش متقی جو ہوتے ہیں, اب ایک حدیث پڑھ لی اور اسی حدیث کے پیچھے لگ گیا, اسے یہ نہیں پتا کہ اس کی حکمت کیا ہے. مسائل حکمت کے تحت بدلتے رہتے ہیں نا. کہ غیبت حرام ہے, ایک جگہ پہ کہا کہ غیبت کرنا جائز نہیں بلکہ ثواب بھی ہے. اب اس نے صرف حکم غیبت پڑھا ہوا ہے نا. یہ سوچو کہ اللہ نے غیبت کو حرام کیوں کیا, کیونکہ غیبت کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ غیبت لوگوں میں باعث فساد ہوتی ہے. دو لوگوں کو لڑانا, ان میں تفرقہ ڈالنا, گھروں کو بگاڑنا, میاں بیوی میں جھگڑے کرانا, مومن کے دل میں اگلے مومن کی نفرت کو ڈالنا, اس سے سارے معاشرتی جتنے تعلقات ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. لیکن ایک جگہ پہ کہا کہ غیبت جائز ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ مثلا کسی نے کسی کے گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا. اب یہ باپ پریشان ہے, بیٹی فلاں بندے کو دے کہ نہ دے, اسے وہ جانتا نہیں ہے. اسے پتا چلا کہ آپ اس بندے کو جانتے ہو, آپ کے پاس آ گیا اور کہا کہ فلاں بندے کو بیٹی دینی ہے یا اس کے ساتھ بزنس کرنا ہے. مطلب میں اس کے ساتھ انوالو ہونے والا ہوں, سوشلی انوالو ہونے والا ہوں. ایک مرتبہ آپ اس محلے میں 10 لوگ رہتے ہیں, میری دور سے سب کے ساتھ سلام دعا ہے, تو وہاں پہ غیبت کیا ہے, حرام ہے. ایک مرتبہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ میں بیٹی دینے والا ہوں, فلاں جگہ پہ بیٹے کا رشتہ کرنے والا ہوں, فلاں مومن کے ساتھ بزنس کرنے والا ہوں. اب بتائیے یہ کیسا بندہ ہے, زبان کا کیسا ہے, کردار کا کیسا ہے, اخلاق کا کیسا ہے. یہ کہ نہیں غیبت تو حرام ہے, بھائی بڑا اچھا آدمی ہے, اس نے زن کرو اور بیٹی دے دو. تو قیامت میں اگر اس لڑکی کے ساتھ برا ہوا, وہ گریباں کس کا پکڑے گی, کہے گی اللہ مشورہ اس نے دیا تھا. یہاں پہ اسلام کہتا ہے غیبت کیا ہے, جائز ہے. کل بندہ بزنس کرے اور اس کے سارے پیسے لے کر چلا جائے, منع ہے. مثلا مولا علی فرماتے ہیں جس چیز سے ڈر لگے اس چیز میں کود جاؤ. کچھ نشانیاں بتاتے ہیں مولا صاحبان عقل کی نا. صاحبان عقل صاحب حکمت ہوتے ہیں. جتنا حکیم ہے عمل کی جزا اتنی بلند ہے. چھوٹا سا بھی عمل کرے گا لیکن خدا شاید اس عمل کے بدلے میں اسے صاحب جنت بنا دے, کیونکہ وہ بندے حکیم ہے. اور حکمت والا جو ہوتا ہے وہ حکمت کیسے بنتا ہے, مولا نشانیاں بتاتے ہیں نا. علم جتنا بڑھے گا
بندے کے وجود میں عقل اتنی بڑھے گی کہ ابھی مولا فرماتے ہیں یہ دنیا اگر علی سے دور ہے کیونکہ صاحب عقل نہیں ہے، علی کے در پہ کبھی کوئی بے وقوف نہیں آتا. یہ عقل مندوں کا دروازہ ہے، مکتب اہل بیت میں کبھی کوئی جاہل نہیں آ سکتا. ہلکی پھلکی بھنک بھی ہوگی، یعنی جس نے علی کا انتخاب کیا اس میں اتنی تو عقل ہے نا، وہ یہ تمیز کر پاتا ہے کہ مجھے جاہل کے پیچھے نہیں جانا، مجھے عالم کے پیچھے جانا. یہ سلیکشن آپ کی بتاتی ہے آپ عاقل ہو یا جاہل ہو. آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہو، کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہو، 4 جابس کی آفر ہوتی ہے آپ کو، 4 رشتوں کی آفر ہوتی ہے آپ کو، یہاں سے آپ کی عقل کا پتہ چلتا ہے. 4 رشتے آ گئے، آپ نے کس سے شادی کی؟ یہ عقل بتاتی ہے نا بندے کی سلیکشن کیا ہے. 4 اسکول میں بچوں کی داخلہ کروانی ہے، سلیکشن کون سی ہے؟ کون سا بزنس کرنا ہے، سلیکشن کون سی ہے؟ کس سے دوستی کرنی ہے، سلیکشن کون سی ہے؟ تمہاری سلیکشن بتاتی ہے کہ تمہارا عقل کیا ہے نا. تو یہ کہے کہ میں نے اپنا امام علی کو منایا، اس کی سلیکشن بتا رہی ہے یہ کتنا عقل مند ہے. جب مانے افصح الرجال فی العرب، حسب بہترین، نسب بہترین، باب مدینۃ العلم، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، علی کو اپنا بھائی بنایا. یہ بھی مانتے ہیں سیدہ کے لیے رشتے اور بھی آئے، سب کو ٹھکرایا، علی کو اپنایا. یہ فضیلت کی بات ہے نا. کس بنیاد پہ؟ یا رشتہ داریاں تو نہیں چل رہی نا، رشتے آ رہے ہیں لیکن اپنایا علی بن ابی طالب کو. وہ شجاعت کی بات ہو، فصاحت کی بات ہو، مطلب آپ نے جو سلیکشن کی، یہ سلیکشن بتاتی ہے کہ بندہ کیا ہے، صاحب عقل، ابتدائی بنیاد پر. اب جب عقل بڑھتی ہے تو زندگی میں کامیابی آتی ہے. اب جب عقل بڑھتی ہے تو بندہ حکیم بنتا ہے. پریشان ہمیشہ زندگی میں وہ ہوتا ہے جس نے زندگی میں غلط فیصلے کیے ہوتے ہیں. وہ فیصلہ دین کا ہو، وہ فیصلہ مذہب کا ہو، وہ فیصلہ امام کے چننے کا ہو، وہ فیصلہ زندگی گزارنے کا ہو. جب فیصلے غلط ہو جاتے ہیں تو زندگی میں سکون چلا جاتا ہے. لیکن جب فیصلے بہترین ہوں، مصیبت بڑی سے بڑی آ جائے تو جملہ ایک ہی ہے سیدہ زینب کے جملے پر کہ ما رأیت الا جمیلہ، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. پچھتاوا نہیں ہے کہ زینب بازار میں کھڑی ہے، شرابی کی دربار میں کھڑی ہے، کا پچھتاوا نہیں ہے مجھے اپنے فیصلے پر کہ میں حسین کے ساتھ کربلا میں کیوں آئی. ہم نے وہ کیا جو ہمیں کرنا تھا، تو نے وہ کیا جس سے تیری ذات ظاہر ہوتی ہے، تیری تربیت ظاہر ہوتی ہے. اخلاق ہے نا، ایک اخلاق الہی ہے، ایک اخلاق شیطانی ہے. ہر بندہ اپنے اخلاق سے بتاتا ہے کہ میں رحمان کا ماننے والا ہوں یا شیطان کا ماننے والا ہوں. تو فرمایا نیت کے بعد بندے کا صاحب عقل ہونا، صاحب عقل ہونے کے بعد بندے کا حکیم ہونا، یہ درجات ہیں. پہلا درجہ حکمت ہے. مثلا شہید مطہری یا شریعتی کا واقعہ ہے کہ گاڑی میں سوار ہوئے اور ان سے جو ڈرائیور تھا وہ ایتھیسٹ تھا، یعنی سیکولر ٹائپ بندہ تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا. تو اس نے کہا کہ شریعتی میں خدا کو نہیں مانتا اور آپ بڑی خدا کی پرچار کرتے ہو، کہ دیکھو اگر ہم دونوں مر گئے اور مرنے کے بعد کوئی خدا نہ تھا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، برزخ ہوگی، قیامت ہوگی، فشار قبر ہوگا، وادی سلام و وادی برہوت، کہ اگر مر گئے کچھ بھی نہ تھا، بس آئے ایک مچھر کی طرح دنیا میں زندگی جی اور مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں تھا، کہ شریعتی پھر تو گھاٹے میں ہے، میں نے تو سارے مزے لوٹ لیے. تم اس ڈر کے چکر میں کوئی قیامت ہے، کوئی جہنم ہے، کوئی حساب و کتاب ہے، تو نے دنیا سے تو کوئی مزے نہیں لوٹے، میں نے تو سارے مزے لوٹ لیے. میں نے کہا نا عقل مند کیا ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے. اور صاحب حکمت کی ایک نشانی یہ ہے وہ زندگی میں احتمال ضرر ضرور دیتا ہے. سنیے جواب ان کا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈرائیور صاحب آپ سچ کہہ رہے ہیں، فرق یہ ہے مزے آپ نے تھوڑے زیادہ لوٹے ہیں اور ایسا بھی نہیں کہ شریعتی نے کوئی مزہ نہیں لوٹا. ہر وہ مزہ جو خدا نے میرے لیے حلال قرار دیا اسے میں نے لیا ہے. کھانا تو بھی کھاتا ہے، کھانا میں بھی کھاتا ہوں، فرق یہ ہے کہ شاید میں بکری کا کھاؤں تو سور کا کھا لے. میں نے خود کو تھوڑا حدود میں رکھا ہے. شربت میں بھی پیتا ہوں، شربت تو بھی پیتا ہے، فرق یہ ہے تو تھوڑی نشے والی پی لیتا ہے، ہم وداؤٹ نشے والی پی لیتے ہیں. لذت نکاح میں نے بھی لی، لذت نکاح تو نے بھی لی، فرق یہ ہے میں نے خود کو حدود میں رکھا ہے، تو نے اپنے لیے کوئی حد نہیں رکھی.
لباس تیرے بدن پر بھی ہے، لباس میرے بدن پر بھی ہے، میں تھوڑا کنٹرولڈ ہو کے اس دنیا میں زندگی جی رہا ہوں، ایسا نہیں کہ مزے میں نے نہیں لیے، سکون میری زندگی میں بھی ہے۔ اس نے کہا تو سچ کہہ رہا ہے، اگر ہم دونوں مر گئے اور مرنے کے بعد کچھ نہ تھا تو نہ تو نقصان میں نہ میں نقصان میں، تو بھی جیا میں بھی جیا، تو نے بھی کھایا میں نے بھی کھایا، تو بھی گھوما میں بھی گھوما، فرق یہ ہے تو تھوڑا آزاد قسم کا تھا، میں نے خود کو حدود میں رکھا ہوا تھا۔ لیکن کہا ڈرائیور یہ بتا، اگر دونوں مر گئے اور کچھ تھا، کوئی قیامت تھی، کوئی خدا تھا، کوئی جہنم تھی، کوئی جنت تھی، پھر شریعتی فائدے ہی فائدے میں ہے اور تو گھاٹے ہی گھاٹے میں ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ میں نے کہا عمل حکمت والا عمل ہو، حکمت نہیں تو بندے کا عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہ ڈرائیور یہ بتا، اگر تو اب ہم اس روڈ سے جا رہے ہیں، مثلا تجھے تہران جانا ہو مشہد سے، اور دو راستے ہوں تہران جانے کے، مثلا ایک راستہ 1000 کلومیٹر کا، دوسرا راستہ مثلا 1100 کلومیٹر کا، 100 کلومیٹر لمبا ہے، اور تو نے لمبے راستے کو چھوڑ کے شارٹ کٹ پہ چلنا چاہا تھا، اور اچانک راستے کے بیچ میں، یہ سنیے گا بات بڑی عقل والی بات ہے، راستے کے بیچ میں کوئی انجان فرد کھڑا ہے جسے تو نہیں جانتا، اور وہ تجھے یہ بولے کہ بھائی اس راستے سے نہیں جانا، لمبے والے راستے سے چلے جاؤ۔ آپ پوچھو کیوں نہ جاؤ؟ کبھی ابھی سنا ہے 4 گاڑیوں کو ڈکیت نے ڈکیت لیا ہے، چوری کر لیا ہے، 2 لوگوں کو مار دیا ہے، کڈنیپ بھی کر لیا ہے، بڑے خطرناک لوگ سامنے کھڑے ہیں، کہ جاؤ گے؟ کہ پاگل تھوڑی ہوں۔ ڈرائیور کہہ رہا پاگل تھوڑی ہوں۔ کہ کیوں؟ کہ بندے نے بتایا کوئی راستے کھڑے ہیں۔ کہ تو بندے کو جانتا ہے؟ کہ نہیں۔ کہ پتا بھی ہے سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ کہ نہیں۔ کہ پھر اس کی بات پہ اتنا یقین کیوں؟ کہ اس کی بات پہ یقین نہیں، عقل مندی کا فیصلہ، یہ بندہ احتمال ضرر دے، اگر چور ہوا تو، کہ اگر تو 1,01,24,000 انبیاء کو علیہ باللہ جھٹلا بھی دے، وہاں ایک بندہ تجھے کہہ رہا ہے کہ راستے میں شاید چور ہے، یہاں 1,24,000 نبی کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد کوئی قیامت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ محمد۔ مطلب بندہ نبیوں کو نہ بھی مانے، ایک بندہ اللہ میں کہتا ہوں نبی کو نہ بھی مانے، اس کی صداقت کو بھی نہ مانے، کسی بات کو، لیکن 1,00,000 بندے آ کے ایک ہی بات کریں، 1,24,000 بندے ایک ہی بات کریں کہ خدا ایک ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، قبر ہے، کہ احتمال ضرر نہیں دو گے؟ کہ گاڑی کے لیے احتمال ضرر ہے پر آخرت کے لیے احتمال ضرر نہیں؟ کہ بتا عقل مند تو ہے یا عقل مند میں ہوں؟ تبھی مولا نے کہا بے وقوف کو بھی علی والا نہیں ہوتا، عقل مند ہی اس در علی ابن ابی طالب پر آتا ہے، عقل مند ہی عابد ہوتا ہے، عقل مند ہی خدا کو سجدہ کرتا ہے۔ تو امام نے فرمایا ایک نشانی وہ احتمال ضرر دیتا ہے۔ اب مثالیں دوں گا تاکہ آپ سمجھیں کہ حکمت کیا ہوتی ہے۔ مثلا مولا فرماتے ہیں کہ جس چیز سے ڈرو، یہ سلوشنز بتا رہے ہیں حکمت کے جملے امیر المومنین کے، فرماتے ہیں جس چیز سے ڈرو اس میں کود جاؤ۔ اب مولا کی جو مثالیں ہیں، جو بیانات ہیں، وہ بھی صاحبان عقل کے لیے ہیں، بے وقوف کے لیے نہیں ہیں۔ مثلا ایک بندہ، مجھے نہیں پتا ملتان میں اونچائی بھی ہے کہ نہیں ہے، مثلا کسی پہاڑی پہ چلا جائے، کسی یہاں سے ہم ڈیرہ غازی خان جاتے ہیں، بیچ میں پل آتی ہے، نیچے پانی ہے، اور پل پہ کھڑا ہو جائے اور اسے ڈر لگے کہ مولا علی نے کہا ہے کہ ڈرو کود جاؤ۔ ہاں، اب سیدھی بات اس نے پڑھا ہے مولا علی کا فرمان، جس چیز ڈر لگے اس میں کیا ہو جاؤ؟ کود جاؤ۔ کیونکہ صاحب حکمت نہیں ہے نا۔ کئی ہماری بیچاری خواتین مولا کے فرامین پڑھتی ہیں، اپسیٹ ہو جاتی ہیں کہ مولا نے کہا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں۔ وہ سیدھا جملہ پڑھا، نہ تشریح پڑھی نہ کیا پڑھا۔ بھائی دنیا ہے، اللہ نے مرد کو عورت کو الگ الگ ایموشنز اور جسم کی الگ الگ توانائیوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بنایا ہے۔ عورت مظہر جمال الہی ہے، مرد مظہر غضب الہی ہے۔
عورت میں جمال کی صفت ہیں، مرد میں جلال کی صفت ہے، اور یہ جلال اور جمال جب ملتا ہے تو پھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس بچے کی اگر تربیت ہونی ہے تو جلال کے ساتھ بھی ہونی ہے اور جمال کے ساتھ بھی ہونی ہے، تب جا کے معاشرے کو ایک بہترین فرزند عطا دیا جاتا ہے۔ لیکن آج جس دنیا میں آپ جی رہے ہو اور جس طرح کی دنیا بنائی جا رہی ہے، جلال کو جمال بنایا جا رہا ہے اور جمال کو جلال بنایا جا رہا ہے۔ تو تربیت کیا خاک کی تربیت رہے گی؟ کئی چیزیں اللہ نے آپ کی نیچر میں رکھی ہیں، رجوع تو کریے اپنی فطرت کی طرف۔ ہدایت ایسے اللہ نے پھوٹ پھوٹ کے ہدایت انسان میں بھر کے رکھی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن بات چھڑیے، مثال دے رہا ہوں۔ مثلا ایک خاتون کو کیسا مرد اچھا لگتا ہے؟ اب معصوم کا فرمان ہے نا، اس میں غور کرو۔ عورت مظہر جمال، مرد مظہر جلال۔ یا مرد کو کیسی خاتون اچھی لگتی ہے؟ وہ فزیکلی ہو یا مینٹلی ہو، دونوں کے اعتبار سے، فکری اعتبار سے، ظاہر اعتبار سے۔ کیا مرد کو ایسی عورت اچھی لگتی ہے جس کے ڈولے شولے ہوں، باڈی بلڈنگ کر کے آئی اور بڑے ڈولے چھولے ہوں؟ کتنے رشتے جائیں گے اس کے پاس؟ کیوں ایسی عورت اچھی نہیں لگتی؟ ظاہری اعتبار سے وہ نیک ہوگی، سب کچھ ہوگا، بناوٹ کے اعتبار سے بھی عورت کا جو نازک پن ہے وہ مرد کو اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مظہر جمال ہے۔ اسی طرح کسی عورت سے پوچھو آپ کو مرد کون سا ظاہراً اچھا لگتا ہے؟ جس مرد کی حرکتیں عورتوں والی ہوں، میک اپ کرتا پھرے، آئیبروز بناتا پھرے، بڑا نازک مزاج ہو۔ کسی بھی عورت سے پوچھو گے وہ کہیں گے ہمیں مرد سے شادی کرنی ہے، اس سے نہیں کرنی۔ مرد کون ہوتا ہے؟ مضبوط ہو، صاحب وقار ہو، ظاہر اعتبار سے بھی، لہجے کے اعتبار سے بھی۔ چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، گھر میں، گھر کی مثال دے رہا ہوں، گھر میں آپ کی ماں سے، آپ کی بیوی سے آپ ایک بوتل لے کر آئے، کوئی چیز لے کر آئے باہر سے، وہ کھل نہیں رہی، ہاں، وہ بیٹی کو نہیں دیتی، بیٹے کو بلاتی ہے، ہاں، اب فطری مثال دے رہا ہوں، بیٹے کو دیتی، بیٹا یہ کھول دو تو میرے ہاتھ سے کھل نہیں رہی۔ اچھا اگر اس سے وہ بوتل نہیں کھل رہی، اس میں وہ اپنا عیب نہیں مانتی، سمجھے میں کمزور ہوں، اپنا عیب نہیں مانتی، ایک تسلیم شدہ چیز ہے، بیٹا مجھ سے نہیں کھل رہی، اتنی عمر رسیدہ ماں یا بہن یا بیوی ہو، شوہر کو بلاتی ہے، بھائی کو بلاتی ہے، بیٹے کو بلاتی ہے کہ یہ ذرا کھول کے دے دے، اور یہ بھی جب کھولتا ہے تو پھر اس کے ایکسپریشن ایسے ہوتے ہیں بہت بڑا پہلوان والا کام کر لیا اس نے، انٹرنلی اتنا خوش ہوتا ہے میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مرد مظہر جلال الہی ہے، اسے یہ اچھا لگتا ہے، اور وہ ماں بھی فخر کرتی ہے ایسے بیٹے پر۔ نہ کھول سکے تو ماں کو برا لگتا ہے، تو کیسا مرد ایک بوتل نہیں کھول پا رہا، کیونکہ اللہ نے دونوں کے اندر الگ الگ مزاج رکھے، الگ الگ صفات رکھی اپنی حکمت کی بنیاد پر۔ اب بندہ اگر صاحب حکمت نہ ہو تو نہ علی کی بات سمجھ میں آئے گی، نہ خدا کی بات سمجھ میں آئے گی۔ اس کو صاحب حکمت ہونا چاہیے۔ امام جس چیز سے ڈرو اس میں کود جاؤ۔ اب مولا کا فرمان پڑا، سیدھا پل سے چھلانگ مار دے گا نیچے، علی نے کہا تھا۔ امام فرماتے میں نے کہا کہ جس چیز سے ڈر لگے اس میں کود جاؤ، لیکن عقل کے دائرے کے اندر۔ مثال کے طور پہ ہم چھوٹے تھے، ایران میں سوئمنگ نہیں آتی تھی، سوئمنگ پول میں چلے گئے، اب پانی کو دیکھ رہے ہیں، ڈر لگ رہا ہے، کوچ کہہ رہا ہے کود جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں نہیں بھائی آگے پانی ہے، کودیں گے تو کہیں مر نہ جائیں۔ اب یہاں پہ بندے کی عقل ہونی چاہیے، اور علی کا فرمان یہاں پہ کام آئے گا۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے جب تم ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کر لیتے ہو کہ مثلا پانی 3 فٹ کا ہے، 4 فٹ کا ہے، اگر کودوں گا بھی تو ڈوبوں گا نہیں، ایک کیلکولیشن آپ نے کر دی۔ اگر تھوڑا گہرا بھی ہے تو 4 لوگ کھڑے ہیں، کوچ کھڑا ہے، بھائی کھڑے ہیں، والد کھڑے ہیں، ساری کیلکولیشن کر لی، پھر بھی بندہ ڈر رہا ہے تو یہ ڈر جو ہے عقلانی ڈر نہیں ہے۔ ساری کیلکولیشن کے بعد بھی اگر ڈر لگ رہا ہے، اس ڈر میں کوئی عقل بھی نہیں ہے، ہر جگہ سے آپ کو سیف پوائنٹ نظر آ رہا ہے کہ مثلاً کودوں گا، بھائی بچا لے گا، فلاں نکال لے گا، پانی اتنا گہرا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ علی فرماتے اگر ڈر لگا ہے تو کیا کرو؟
कूद जाओ। और जब हमने ये फरमान पढ़ा, कूद गए, उस दिन के बाद पानी का डर क्या हो गया? खत्म हो गया। क्योंकि बंदा गिरेगा भी तो कोई क्या कर लेगा? बचा लेगा। मसलन हम नए नए लोग जब मौलवी बनते हैं तो मजलिस पढ़ने से बड़ा डरते हैं। 5 मिनट नहीं आते मजलिस पढ़ने, बंदे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। या यूनिवर्सिटी में कभी आपको बोला कि आप आके कोई लेक्चर दे दें, 40 स्टूडेंट के सामने कोई कॉन्फ्रेंस दे दें, कोई आप अपनी कोई रिसर्च वर्क है वो आके बयान कर दें, तो बंदा क्या होता है? डरता है। अब ये डर अखलानी नहीं है। आपको पता है बोलूंगा तो क्या मजमा खा जाएगा, क्या तालिब इल्म पकड़ेंगे मारेंगे? कुछ भी नहीं है। ये ऐसा डर है जो फेक डर है। तभी फरमाया युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, शैतान के पास सिवाय डराने के कोई चीज नहीं है। अब अक्लमंद बंदा हो, अली इब्न अबी तालिब जैसा, सलमान जैसा, मालिक अश्तर जैसा, वो क्यों डरेगा? क्योंकि साहिब अक्ल है। वो कहेगा ला मुअस्सिर फिल वजूद इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा मेरे वजूद में कोई असर डालने वाला नहीं है। जिसके वजूद में शैतान असर डाले वो अल्लाह का बंदा नहीं है, शैतान का बंदा है। तो बंदे के हर चीज जो कैलकुलेशन है अक्लानी कैलकुलेशन हो। जब मैंने कैलकुलेट कर लिया कौन मुझे क्या कुछ कर सकता है, शैतान क्या कहता है? कुरान कहता है ये तुझे माल का खौफ देता है, औलाद का खौफ देता है कि ये काम करोगे कहीं माल का नुकसान ना हो जाए, ये काम करोगे कहीं औलाद का नुकसान ना हो जाए। अल्लाह कहता है तेरे माल का मालिक भी मैं हूं, तेरी औलाद का मालिक भी मैं हूं। यानी 5 मिनट के लिए सोचिए कि इमाम हुसैन इन चीजों की कैलकुलेशंस करते तो क्या करबला जाना चाहिए था? क्या सैयदा ज़ैनब वो कैलकुलेशंस करती, क्या दरवाजे पे आना चाहिए था? नहीं। लेकिन साहिब हिकमत थी। बदन दुनिया फना है, ये फरमाते हैं दुनिया में आना, आकर जीना और जीकर चले जाना ये कमाल नहीं है। दुनिया में तो एक मच्छर भी आता है, जी के चला जाता है। दुनिया में एक मक्खी भी आती है, जी के चली जाती है। दुनिया में आओ और ऐसे जियो जैसे अली इब्न अबी तालिब जिए थे। कुछ करके जाओ इबादत इलाही के रास्ते में, मकसद इंसानियत के रास्ते में। तो याद रखिए ये मकतब अक्ल का मकतब है, ये मकतब हिकमत का मकतब है। कुरान साहिबाने हिकमत के लिए इबरत का किताब है। और फरामीन अहले बैत और हुज्जताए इलाही इन्होंने जो कुछ किया उम्मत पे हुज्जत को तमाम किया। वल्लाह क़यामत के दिन कोई बहाना नहीं होगा कि मुसलमान कहे परवरदिगारा मेरे लिए कोई हुज्जत तमाम नहीं हुई, तो अल्लाह कहेगा क्या तुमने सैयदा ज़हरा का वाक़या नहीं पढ़ा था? क्या तुमने करबला का वाकया नहीं पढ़ा था कि विद इन 55 ईयर्स और 60 ईयर्स एक ऐसा मामला बन पड़ा कि उम्मत अपने हाथों से अपने नबी के नवासे को कत्ल करने चली। चलिए शहादत के वाकये का कोई इनकार कर दे, लेकिन हक तो मांगने गई थी। आज बरमला बोला जाता है गई थी, फिर फिक़ही इस्तिलाहें निकालना शुरू करते हैं। सैयदा कुरान पे बात करने गई थी और मद्दे मुकाबिल हदीस की बात कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि बीबी गई तो थी, मकाम कितना बड़ा। हर इंसान किसी न किसी चीज से मुआशरे में पहचाना जाता है। हजरत अली मशहूर थे बहादुरी से, इमाम हसन मशहूर थे मुआशरे में सखावत के नाम से। सैयदा को मदीने वाले किस सिफत से ज्यादा जानते थे? फरमाते पूरे मदीने को पता था ये बीबी आबिदा है, यानी पूरे मदीने में इससे बड़ी कोई आबिदा नहीं है। पूरे मदीने को पता था ये बीबी जाहिदा है। किसी को शक नहीं था बीबी के ज़ुहद पर कि फकीर जब घर आता है तो नबी फरमाते हैं कि बेटी ये नाबीना है, देख नहीं रहा। फरमाती बाबा वो नहीं देख रहा तो क्या हुआ, मैं तो देख रही हूं। ये फजीलतें असहाब में आम थी कि ऐसी है नबी की बेटी, ऐसी अफीफ, ऐसी मुहज्जबा। फरमाया बाबा मैं नहीं चाहती कोई नामहरम के नाक तक भी मेरे वजूद की खुशबू जाए। जब मस्जिद में हक मांगने जाती हैं तो आगे पीछे औरतें चलती हैं। पूछा बीबी इस हुजूम को लेकर क्यों जा रही हैं? कहा मैं नहीं चाहती मेरे कदमों के निशानों पर भी किसी नामहरम की निगाह पड़े।
یہ وہ باتیں ہیں جو اہل سنت اور شیعہ کی اختلافی باتیں نہیں ہیں. حجب کے اعتبار سے، حیا کے اعتبار سے، عفت کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے مدینے کی عورتیں اگر قرآن کی تفسیر کسی سے پڑھنے جاتی تھیں سیدہ سے پڑھتی تھی. فقہی مسائل اگر کسی سے پوچھنے جاتی تھی سیدہ سے پوچھنے جاتی تھی، کیونکہ یہ نبی کی وہ بیٹی ہیں جن کو ڈائریکٹ تعلیم دی ہے رسول خدا نے، جو اصحاب کو اتنا کچھ سکھا گئے کہ اپنی بیٹی کو نہیں سکھائیں گے. جو حکم کر کے گئے اطلب العلم من المہد الی اللحد، جس نے مہد سے لحد تک مصطفیٰ کی گود سے علم لیا ہو. اتنا بڑا مقام کہ جب وصیت کرتی ہیں تو پریشانی کے عالم میں. فضا کہتے بھی پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا فضا عرب جب خواتین کے جنازے اٹھاتے ہیں تو چارپائیوں پہ اٹھاتے ہیں. میں نہیں چاہتی میرا جنازہ ایسے اٹھے. کبھی بھی کیوں کہ جنازہ چارپائی کے اوپر ہوتا ہے، عورت کا بدن نظر آتا ہے، بی بی کفن میں لپیٹا ہوتا ہے، کہ پھر بھی بدن کا سائز تو پتہ چلتا ہے نا، قد اور لمبائی کا پتہ تو چلتا ہے نا. میں نہیں چاہتی کسی کو یہ بھی پتہ چلے. اس وقت کہتی ہے بی بی حبش میں ہمارے عورتوں کو تابوت میں ڈالا جاتا ہے. فرماتی وصیت کرو علی کو کہ میرے لیے تابوت ابھی سے تیار کرنا شروع کر دے. اتنی محجبہ عفیفہ بی بی. فرماتے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بی بی کے در پہ جائیں گے تو نبی کی بیٹی در پر آئیں گی. جب مسجد میں بھی گئی تو پہلے خود کلام نہیں کیا، پہلے کنیز کو کہا تھا کہ بات کرو. جب باتیں نہ مانی گئیں، گواہیاں قبول نہ کی گئیں، بات استدلال کی آئی تو حجت کو تمام کرنے کے لیے خود بولی ہے. میں نے کہا نا حجت الہی. اگر علی بولتے تو کہتے علی مال کی خواہش میں بول رہے ہیں. آپ بولیں گے کہ علی پر بھی کسی کو شک تھا، جا کر ابن تیمیہ کی کتاب پڑھیے. کہتے علی کے گھر میں اس لیے گئے تھے کیونکہ علی بیت المال کو واپس نہیں دے رہا تھا. چوری کا الزام لگایا ابن تیمیہ نے علی بن ابی طالب پر. وقت کے حاکم پر واجب ہے اگر کوئی بھی بیت المال کو رکھتا ہے اسے بیت المال واپس لیا جائے. علی بیت المال دے نہیں رہا تھا. یہ تیمیہ کے جملے ہیں، اور جو تیمیہ کس بات کو مانتے اللہ اس کو تیمیہ کے ساتھ ہی مشہور کرے. اگر مولا بولتے تو فوراً الزام لگتا ہے نا. آج کا مسلمان جو واقعہ پڑھ کے نہیں مانتا اور آج کی تاریخ میں یہ آتا کہ علی نے استدلال دیا تھا، لوگ کہتے خدا نخواستہ کہ علی حب مال کی خاطر بول رہے تھے. علی نے کلام نہیں کیا، خود نبی کی بیٹی بولی ہے. قرآن سے استدلال کیا. بی بی کا پورا مناظرہ موجود ہے. کہتے ہیں جب نبی کی مسجد میں اصحاب رسول نے نبی کی بیٹی کی آواز کو سنا تو مجمع زار و قطار رونے لگا. آج ایسے لگ رہا ہے جیسے مصطفیٰ کلام کر رہا ہے. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم در پہ جائیں گے اور نبی کی بیٹی آئے گی، جبکہ سب کو پتا تھا کہ گھر میں زبیر موجود ہے، عمار موجود ہے، سلمان موجود ہے، ابو ذر موجود ہے، علی بن ابی طالب موجود ہے. پانچ مرد گھر میں بیٹھے ہیں، عورت کیسے آئے گی؟ یہ تو پلاننگ میں تھا ہی نہیں. وہ تو کہتے جب دروازے پہ دستک دی تو اندر سے سیدہ کی آواز آئی کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں. سننے والوں نے سمجھا شاید گھر کی کنیز ہے، اور جب تعارف کروایا کہ میں تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ بات کر رہی ہوں. کہتے ہیں آدھا مجمع جو ان کے ساتھ گیا تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا. کب بات علی کی تھی تو ہم آئے تھے، لیکن ہم اس بی بی کی فضیلت کو جانتے ہیں. نبی نے کہا تھا جس سے یہ غضبناک ہوں اس سے میں غضبناک ہوں. وہ تو میں عبارت الامامہ والسیاسہ کی کل پڑھوں گا. کتاب کی عبارت ہے، اس میں ہمارا ایک بھی لفظ نہ اضافہ ہے نہ کم ہے. تو کہا مجھے نہیں جانتے. ایک شقی نے کہا جانتا ہوں. کہا تجھے نہیں پتا اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں. کہا رہتے ہیں تو کیا؟ کہا میں دروازہ نہیں کھولوں گی جب تک میں ہوں، علی کو لے جانے نہیں دوں گی. اب بہت ہوا تو کہا ہم دروازہ توڑ دیں گے. کہا میں دروازے کے پیچھے ہوں، کہا آگ لگا دیں گے.
سیدہ فرماتی ہیں میں کبھی بھی علی کے دامن کو نہ چھوڑتی، اگر یہ نہ ہوتا، کسی نے پوچھا مولا سے، مولا اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ سیدہ کو علی کے دامن کو چھوڑنا پڑا؟ امام نے کہا چھوڑا نہیں تھا، اس نے اتنا غلاف شمشیر سے بازو پہ مارا تھا۔ اور جب لے جانے لگے تو یہ سیدہ نے آوازیں بلند کی جاتے جاتے بھی مولا کی فضیلت میں کہ یا علی خیرک خیری و شرک خیری۔ وہ تو جانتی تھی، لوگوں کو بتا رہی ہے کہ اے علی کہ تجھے لے جا رہے ہیں، یہ سن لے کہ علی تیرا خیر زہرا کا خیر ہے۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے صاحبان حکمت کے لیے، اے علی تیرا شر زہرا کے لیے خیر ہے۔ مطلب سمجھانا کیا چاہتی ہیں کہ علی کے وجود میں شر ہے ہی نہیں، علی خیر ہی خیر ہے۔ اور امام حسن اسی شخص کے لیے بولتے ہیں، صحابی نے کہا کہ مولا آپ لمبے لمبے راستے لیتے ہیں، مسجد بڑی قریب ہے، اس گلی سے چلیے نا مسجد میں، یہ تو تاریخ آل رسول ہے، یہ کتابیں کسی شیعوں نے نہیں لکھی، اہل بیت رسول کی تاریخ تو پڑھو، کتنے بچے تھے، کہاں کہاں شہید ہوئے، کس کس نے شہید کیے، انہوں نے کیا جذبات کا اظہار کیا اپنی والدہ محترمہ کے لیے۔ امام فرماتے نہیں، اس راستے سے میں کبھی نہیں گیا۔ مولا نزدیک ہے چلیے، کا نہیں، اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے اماں کو مارا تھا۔ جب جب اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں اماں کا زخمی بازو مجھے یاد آ جاتا ہے۔ تبھی میرے چھٹے امام فرماتے ہم ہر مصیبت برداشت کرتے پر دادی زہرا کی مصیبت ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تبھی امام رضا فرماتے ہیں شیعو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ نہ دیا جائے، منع کیا گیا ہے، ہر چھوٹی حاجت کے لیے اتنا بڑا واسطہ نہ دیا گیا۔ مولا کیوں کا تو واسطہ دے کے چلا جاتا ہے، ہم کافی دیر تک روتے رہتے ہیں۔ بڑی عظیم مصیبت ہے سیدہ کی۔ فرمایا اے علی رات کو غسل دینا، رات کو کفن دینا، رات کو دفن کرنا۔ بی بی رات کو غسل دیں، بات سمجھ میں آتی ہے تاکہ علی کی نگاہ آپ کے زخموں پہ نہ پڑے۔ رات کو کفن دیں، بی بی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن رات کو دفن کیوں کریں؟ فرمایا علی میں نہیں چاہتی میرے جنازے میں وہ آئے جنہوں نے اتنے گھنٹے مجھے دربار میں کھڑا رکھا، میرے حسن و حسین کو یتیم کیا۔ فرمایا قیامت کے دن ایک ناقہ لایا جائے گا، ہیرے اور جواہرات سے جڑا ہوا، نورانی ہماری میں پردوں کے پیچھے ایک نبی کی بیٹی تشریف فرما ہوگی۔ یہ روایات کتب اہل بیت میں ہے۔ نادی ندا دے گا، آواز بلند ہوگی کہ غضوا ابصارکم، آنکھوں کو بند کر لو۔ کہتے انبیاء اولیاء ادب سے سروں کو جھکا لیں گے۔ مولا کون ہے اس ناقے میں کہ ہماری دادی زہرا اس ناقے کے اندر ہوں؟ اور اللہ کہے گا فاطمہ آج جو مانگنا ہے خدا سے مانگو۔ عجیب روایت ہے، کہتے ہیں اس ناقے سے سیدہ دو کٹے ہوئے بازو باہر نکالے، کہے گی ولدی عباس، اے خدا میں نے پوچھنا ہے کہ میرے بیٹے نے ان لوگوں کا بگاڑا کیا تھا کہ انہوں نے میرے بیٹے کے بازو کاٹ دیے۔ آج اور نئی مسلمان اتنا سوال کرے خود سے، واقعاً نبی کے نواسے حسن نے کیا بگاڑا تھا؟ جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے، جنازے پہ تیر جلائے گئے۔ حسین نے کیا بگاڑا تھا امت کا کہ سر کو کاٹ کے نو کے نیزہ پہ رکھ دیا گیا۔ جن ہونٹوں کو نبی چوما کرتے تھے ظالم چھڑی سے ہونٹوں کو مارتا رہا۔
ایک ایک نواسگان رسول کے قصے اور مصیبتیں اگر سوال کرے امت خود سے واللہ حجت تمام ہو جاتی ہے۔ فرمایا خلوص دل سے ہمیں سلام کیا کرو۔ کہا کہ قیامت میں ہر آنکھ روتی ہے پر دعا کے کبھی نہیں روتی۔ ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روئے، دوسری وہ آنکھ جو آل رسول کی غربت پہ روئے۔ یہاں تک میرے چھٹے باپ فرماتے ابھی تو رویا نہیں، تو رونا چاہتا ہے۔ فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، خدا یہ میرے حسین کا زادہ رہے۔ تصور کرو جو ماں بیٹے کی مجلس میں آتی ہے، کیا اس ماں کی مجلس میں بیٹے نہیں آتے ہوں گے؟ کیا ان مجالس میں امام زمانہ نہیں آتے ہوں گے؟ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں آج امام حسین کی یتیمی پر۔ وہ فرمایا جو خلوص سے دل سے سلام کرتا ہے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ پوچھا مولا نشانی کیا ہے کہ میرا سلام قبول ہوا؟ فرمایا اگر سلام کرتے وقت نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ سب مل کے میرے ساتھ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی بلند آواز وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام وعلی بلند آواز سے السلام میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پر، مجھے خدا کی قسم ہے اگر مدینے میں آگ نہ لگے کبھی کربلا میں خیمہ جلے، اگر مدینے میں بسیاں چلی جاتے، ظالم شخص کہتا ہے ابن زیاد جب میں نے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے میں نے اپنے کانوں سے حسین کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی، لیکن امام حسین آپ کی مصیبت میں اور سیدہ میں بڑا فرق ہے، مولا آپ
کی پسلیاں تب ٹوٹے جواب شہید ہو چکے تھے، لیکن سیدہ ابھی زندہ تھے۔ آپ کا دروازہ 40 لوگ گزر گئے۔ خدا کی قسم نگر مدینے میں آگ نہ لگتے، کبھی زینب کے خیمے نہ جلتے، اگر سیدہ کی پسلیاں نہ ٹوٹتے، کبھی کربلا میں پسلیاں نہ ٹوٹتے، اگر مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھ جاتے، کبھی دوسرے کی بازار میں زینب کے ہاتھوں میں رسیاں۔ ابتدا مدینے سے ہوئی ہے۔ فرمایا علی غسلنی باللیل کفنی باللیل۔ امام نے فرمایا اسماء بچوں کو کہو آہستہ روئے۔ اسماء کہتی ہے بچوں نے تمیزوں کو دانتوں میں جگڑ لیا، کہیں کوئی بچوں کے رولے کی آواز رسے۔ ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کسی بچے کو بچپن میں یتیم نہ بنائے، کسی بچے کو بچپن میں ماں کا جنازہ نہ دکھائے۔ اولاد کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے والدین کے جنازوں کو دیکھنا۔ یہ کیفیت ہماری کے گھر کے بچے تمیزوں کو دانتوں میں جگڑا، کہیں کوئی بچوں کے رونے کی آواز سے۔ اسماء کہتی علی غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے علی کی فریاد مولا بچوں کو کہا کرو۔ فرمایا اسماء میں نے وہ غسلیاں دیکھے کہ زہرا مجھ سے چھپا رہے تھے۔ تاریخ میں دو ہی علی ایسے ہیں جنہوں نے رات کے اندھیروں میں جنازوں کو دیکھ کے دھاڑے مار مار کے روئے۔ ایک علی مدینے میں جب سیدہ کی دوری بسلیاں دیکھے، ایک علی شام کے زندہ میں جب 4 سالہ بچے غسالے کا مولا کرتا اتارے، کا نہ اتارنا، ارے بدل سے خون جاری ہو جائے گا۔ غسل دیا، کفن دیا، جنازہ گھر کے سہن میں۔ فرمایا بچوں اماں کا آخری بار دیدار کر لو۔ قیامت کی گھڑیاں ہیں سیدہ کے بچوں کے لیے۔ بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، اماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ بی بی زینب آگے بڑھے، ماں کے ماتھے کے بوسے لینے لگے۔ امام حسن آگے بڑھے، اماں کے قدموں کو جوڑنے لگے، رو کے کہنے لگے کلمینی یا اماں، اماں اپنے حسن سے باتیں نہیں کرو گے۔ لیکن اسماء کہتی ہے ایک بچہ تھا
جو سب سے چھوٹا تھا، گھٹنے میں سر کو دے کے زاروں قطار رو رہا تھا، یہ بچہ آگے نہ بڑھا، مولانے کا حسین ماں سے خدا حافظ کرو، رو کے کہنے لگے بابا جب تک ماں نہیں ملاتے میں نہیں جاؤں گا۔ روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ ایک مرتبہ بند کفن کھلے، دو ہاتھ باہر آئے، آجا میرے حسین، آجا میرے کربلا والے حسین، آجا میرے پیاس حسین۔ اللہ اللہ